الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس رواه البخاری والمسلم۔ ذکر چل رہا ہے کہ اسلام کے اندر بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا اپنے مخالف سمجھنا کسی چیز کو، اور اس کی متعدد شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے بتایا تھا کہ برادران وطن کے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر صبح میں ان کے ہاں ان کے سامنے سے کوئی جانور گزر جائے تو جانور کے گزرنے کو اپنے مخالف سمجھتے ہیں کہ اب ہم کام پہ نہیں جائیں گے اس لیے کہ بلی ہمارے سامنے سے گزر گئی۔ یہ ہوتی ہے نحوست مراد لینا، بدشگونی مراد لینا۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس کا ذکر چل رہا ہے، یہ باب ہے۔ اس کے تحت آج جو روایت آ رہی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری اپنی ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتی، خود بخود بیماری کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوا کرتی کہ وہ پھیل جائے۔ ہاں اگر پھیلتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے، اس کو کہتے ہیں متعدی ہونا۔ لیکن کوئی سمجھ لے کہ بیماری خود بخود پھیلتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے پچھلی حدیث میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے اونٹ بڑے تندرست ہوا کرتے ہیں، بغیر بیماری کے ہوا کرتے ہیں، لیکن ان اونٹوں میں ایک خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے تو وہ تمام اونٹ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت کہ یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اونٹ کو بیماری اللہ کے طرف سے آئی، لہذا باقی اونٹوں کو بھی جو بیماری لگی ہے وہ اللہ کی طرف سے لگی ہے۔ پھر ایک بات دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فر من الجذام کما تفر من الاسد، کہ تم کوڑھ والے مریض سے اس طرح سے بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ تو علماء نے ان دونوں حدیث کے اندر رابطہ اس طرح سے قائم کیا کہ اس متعدی امراض کو آپ سبب کے درجے میں رکھیں۔ سبب کے درجے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ میٹھا کھائیں گے تو آپ کو شوگر ہو جائے گا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ آئل والا کھانا زیادہ کھائیں گے تو آپ کے اندر چربی زیادہ بڑھ جائے گی، تو کہا جاتا ہے کہ آپ شوگر نہ کھائیں، آپ فیٹ والا کھانا نہ کھائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وباؤں کے زمانے میں جو احادیث ارشاد فرمائی ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وبا کے زمانے میں جو بیماریاں پھیلا کرتی ہیں ان کو سبب کے درجے میں رکھا ہے کہ اصل دیکھیے ہر آدمی میٹھا کھاتا ہے لیکن شوگر نہیں ہوتی، شوگر ہوتی اس کو ہے جہاں اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ ہر آدمی تیل والا کھانا کھاتا ہے، ہر آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے، لیکن بیماری اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وباؤں کے زمانے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ مرض اپنی ذات سے نہیں پھیلتا، ہاں بیماری لگتی اس کو ہے جس کو اللہ
چاہتے ہیں اور سبب پایا جاتا ہے۔ بیمار آدمی کسی بیمار کے پاس گیا، آپ نے دیکھا اس وبا کے زمانے میں کہ اگر صحیح آدمی بیمار کے پاس گیا تو ہر آدمی بیمار نہیں ہوا ہے، بلکہ بیمار وہ ہوا جس کو اللہ نے چاہا۔ تو بیماری اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں پھیلا کرتی، ہاں اگر سبب پایا جائے اور اللہ کا ساتھ میں حکم بھی ہو، ورنہ کتنے خدمت کرنے والے ایسے ہیں کہ اس متعدی مرض کے زمانے میں ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بیماری اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں پھیلتی، ہاں سبب پایا جائے اور ساتھ میں اللہ کا حکم ہو تو بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اونٹوں کے متعلق کہ وہ جو دیگر اونٹ بیمار ہوئے ہیں، یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی؟ جب وہ پہلے اونٹ کو بیماری اللہ کی طرف سے لگی تو بقیہ اونٹوں کو بھی بیماری اللہ کی طرف سے لگی ہے، ہاں سبب پایا گیا کہ وہ اونٹ یہاں آیا تو بیماری پھیلی۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس حدیث کے اندر یہ بیان کی جا رہی ہے وَلَا طِيَرَةَ، اسلام کے اندر نحوست کا کوئی درجہ نہیں ہے، لیکن اگر نحوست ہوتی تو نحوست کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ نحوست کہا جاتا ہے انسان کا اپنے مزاج کے مخالف کسی چیز کا پایا جانا۔ مثال کے طور پر مزاج کے خلاف آپ کے ساتھ کسی نے گفتگو کی تو یہ مزاج کے خلاف ہوا، تو نحوست کہتے ہیں آدمی کے مزاج کے مخالف کسی چیز کا ہونا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو نحوست اگر ہوتی تو وہ تین چیزوں میں ہوتی، یا تو گھر میں ہوتی کہ آپ کا گھر ایسا تنگ ہے کہ آپ جاتے ہیں نہ وہاں ہوا کا گزر ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی مہمان آ جائے تو آپ کی تکلیف ہو جائے، یا گھر کے اندر دھوپ نہیں آتی، ہوا کا گزر نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی ایسی پریشانی ہے، تو یہ ہے مزاج کے خلاف ہونا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی یا مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی تو گھر میں ہوتی، یا فرمایا کہ اگر مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی تو وہ عورت میں ہوتی۔ کیوں؟ کہ بعض عورتوں کی زبانیں اتنی تیز ہوتی ہیں یا ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا کہ آدمی کا مزاج نہیں مل پاتا ہے، یا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو وہ عورت کے اندر ہوتی کہ وہ مثال کے طور پر حیادار نہیں ہے، بے حیا ہے، زبان دراز ہے، شوہر کی نافرمان ہے، بدکار ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اسی طرح گھر کے اندر اگر آپ کے مزاج کے خلاف ہے گھر تو آپ بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اگر نحوست ہوتی تو سواری میں ہوتی، کہ آپ چلنے کو تیار ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، وہ چلنے کو کا نام نہیں لیتی، تو نحوست یعنی مزاج کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ تین چیزوں میں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نحوست کا نام اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہ تینوں چیزیں ہو سکتی تھیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سعادت المرء المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والمرکب الحنی، انسان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک صالحہ عورت ہو، نیک، دیندار، کردار والی، باحیا عورت ہو۔ اسی طرح انسان کی سعادت اس چیز میں ہے کہ اس کا گھر کشادہ ہو، کہ گھر میں آئے تو پریشانی نہ ہو، پڑوسی اچھے ہوں، یہ انسان کی خوش نصیبی ہے۔ تیسری خوش نصیبی یہ ہے والمرکب الحنی، آرام دہ سواری ہو، ایسا نہ ہو کہ سواری کو سوار ہونے کے لیے اس پہ بیٹھے اور سر میں درد شروع ہو جائے۔ تو اگر آپ کے پاس سواری اچھی ہے، گھر اچھا ہے، عورت آپ کی اچھی ہے، بیوی اچھی ہے، تو دنیا کا یہ آدمی بادشاہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انسان کی خوش نصیبی کی علامت یہ ہے۔ بہرحال اس روایت کے اندر جو آج تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی مرض اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں پھیلا کرتا، ہاں اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے دوسرے لوگوں کو بھی بیماری لگ جاتی ہے۔
بدشگونی نہیں ہے. اگر بدشگونی یا نحوست کو ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی. اور بتایا گیا نحوست کہتے ہیں آدمی کے مزاج کے خلاف کسی چیز کا ہونا، یہ نحوست کہلائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیماری کا ایک دوسرے کو لگ جانا، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود ایک دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا، اسلام کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر میں ہوتی یا عورت میں ہوتی یا گھوڑے میں ہوتی. اس حدیث کو حضرت امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ.